سب سے پہلے تو میں طریقت صاحب بلوچستان چپٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں داؤد شاہ صاحب کا کہ آپ نے ایک بہت اچھی ایونٹ ارینج کی. ہمیں تو پریشانی تھی کہ کیا انتظامات ہے, کتنے لوگ آئیں گے یا نہیں, میں کل اور کیا ارینجمنٹ ہے. تو ماشاءاللہ یہ بلوچستان کی مین لیڈرشپ آج ادھر بیٹھی ہے. مشہور ہوئے. دوسری بات یہ کہ میں نے تو پہلی دفعہ بلوچستان کی جو آپ لوگوں کی آراء سنی اور جو ڈیپتھ ہے آپ لوگوں کی. میں نے شہزاد صاحب کو بھی کہا کہ میں تو خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں نے بہت اچھا محسوس کیا جو یہاں بلوچستان کے لیڈرشپ کے اندر میچیورٹی اور جو ڈیپتھ ہے وہ مجھے بہت مطلب ایک کیلکولیٹڈ اور ریزنیبل ڈائلاگ اور ڈسکشن ہو گئی. میں زیادہ لمبا نہیں, میں 4-5 منٹ میں بات کروں گا اور پھر مشران کی بات سنیں گے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو کل واقعہ ہوا ہے زیارت میں اور جو وہ دوسرا جو علاقہ ہے جو واقعہ ہوا ہے, جو درنے ادھر بیٹھے ہیں, اور آج رپورٹ آئی ہے کہ شاید وہ جو پولیس نوجوان جو اغوا ہوئی تھی اس کو شہید کیا گیا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے اور یہ وفاق کی حکومت کی بدترین فیلیور ہے اور صوبائی حکومت دونوں کی. بس سمجھ نہیں آ رہا, مطلب ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے چینی ہے اور بے قراری ہے, کشمیر میں جو صورتحال ہے وہاں جو کہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے اور وہاں جو اس کی اس وقت سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, بہت رسپانسبل رویہ اپنانا چاہیے. لیکن کشمیر کی جو معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے, بلکہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے, وہ جو ہمارا 70 سال سے موقف ہے اس کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا. بلوچستان کی جو پوری شاہراہیں جو ہے نا غیر محفوظ ہیں, اور بارڈر کی جو تھوڑا بہت نظام چلتا تھا دال پانی کا وہ بھی ختم ہو گیا. اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں اس وقت جو بے چینی ہے, اور ہم گئے تھے ایک تقریب میں تو اختر مینگل صاحب بیٹھے تھے, میں نے ادھر دیکھا, میں نے کہا میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید افغانستان میں آیا ہوں. جو ادھر سچویشن تھی اور جو میں نے ادھر دیکھا, تو جس طرح بلوچستان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے, بنیاد وجہ کیا ہے, یہ ساری ڈسکشن اس پہ ہو گئی. جب آپ کی نمائندی ہی غیر منتخب ہوں, انہیں کس نے بات کر دی عوام کی؟ وہ جو بوریاں دے کے پیسے دے کے وہ اسمبلی میں پہنچے تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ اس کو تو وہاں سے جو اشارہ ملے گا, جو لکت پڑے ملے گی, وہی اس کے مطابق بات کریں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ عوامی نمائندوں کی جو اس کا حق ہوتا ہے عوام کا, وہ اس سے چھین لیتے ہیں. یعنی آئین تو آپ کو ہر شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے. یہ شہری پاکستان کی جتنی شہری ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرے. جب آپ اس آئینی حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے, اس کے ووٹ کے حق کی نفی کریں گے, ادھر وہ لوگ بیٹھیں گے, تو اس کا اپنے علاقے کی, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ریلیونس ہے, کیا رشتہ ہے؟ ابھی اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ نمائندے ہوتی تو وہ ادھر بیٹھ ہوتی, اس کو پتا ہوتا کہ معاملے کو کس طرح چلانا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا پالیسی کرنا. اور اس وجہ سے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, مجھے کوئی ایک قانون ایسے بتائے جو عوام کے مفاد میں ہوا, سنگل ون. ایک کام بھی ایسے بتائیں جو کہ اس پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا جا رہا ہو. ان کو پتا ہے کہ
जिन्होंने अक्सर 17 सीटों से इनको जो है ना 100+ सीटें दी, उसको किसी को वज़ीर आज़म बनाया, किसी को वज़ीर दाखिला, किसी को डिफेंस मिनिस्टर और क्या क्या बनाया, उन सबको पता है कि हम जो है ना हारे हुए हैं। मैंने असम्बली में कहा कि इनकी बीवी को पता है, उनके बच्चों को पता है, उनकी पूरी फैमिली, उनकी सबको पता है, लेकिन उसके अंदर कोई शर्म नहीं हो, मतलब कोई एहसास नहीं हो रहा कि मैं मुंतखब भी नहीं हूं और मैं असम्बली में बैठा हूं। तो जो नुमाइंदगी वो करते फिर वो उधर से नुमाइंदगी करते। तो सबसे पहले जो मुस्तफ़ा नवाज साहब ने और शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि सबसे पहले पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाना होगा उन लोगों का जो कि अवाम के सही नुमाइंदे होंगे। अभी लोगों की तवक्को होती है अदालतों से, जब आपके साथ जुल्म होता है तो आप ये सोचते हैं कि मैं अदालत में जाऊंगा मुझे इंसाफ मिलेगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां तो छोड़े, यहां बाहर सर्वे करे, सबसे पूछें कि क्या अदालत में हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल इस चीज पे पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तफिक है कि अदालतों के पास इख्तियार ही नहीं है कोई इंसाफ दे। जबकि आपकी अदालतें भी मजलूम बन जाए, बल्कि आपकी अदालतें भी इतनी कंप्रोमाइज हो जाए, तो लोग फिर किधर जाएंगे। पार्लियामेंट बिल्कुल रबर स्टैम्प, यानी तकरीर होती है, अपोजिशन लीडर जो सबसे सीनियर पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, वो जो तकरीर करता है, जो है ना वीडियो ऑफ हो जाता है, सारा ऐलान खत्म, कोई राबिता नहीं। जब एक आम जो पार्लियामेंट 47 के मैंने ऑर्डर जाता है, उस पर पूरी मीडिया पे जो है ना वो तकरीर लाइव चलती है। वो जितना इसको लाइव चला है, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, लोग उसको अपना मानते नहीं है। तो बुनियादी वजह यह है कि आप बुनियादी हुकूक से जब डिनाइल करेंगे तो लोग किधर जाएंगे। यानी नंबर 1, आपने गैर मुंतखब लोगों को असम्बली में बैठाया। नंबर 2, आपने अदलिया को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं बल्कि खत्म ही कर दिया, हिसाब का कोई तस्वर खत्म हो गया। और आपने आइन का वो हुलिया बनाया कि उसको आइन भी नहीं कहा सकते। और अभी कहते हैं कि कोई और भी, अभी जो वलीदी साहब ने मेरे ख्याल में कहा कि शायद आप जो है ना एनएफसी के बारे में, एनएफसी के बारे में आपकी पार्टी की कोई ख्यालात है, या जो है ना, भाई इस वक्त तो 28वीं तरमीम आई नहीं है, तो हमने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की है। अगर किसी ने इंडिविजुअल बात की तो वो उसका इंडिविजुअल जाती राय होगी, वो पीटीआई की राय नहीं है। जब कोई इस किस्म के आईनी पैकेज सामने आएगा तो हम इसके ऊपर पूरी डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हमारे जो एलाइज है उनसे मशावरत की कोई मौक़िफ़ देंगे। हम कैसे ऐसे मौक़िफ़ दे सकते हैं कि अभी तक कोई चीज़ आई भी नहीं है और किसी ना, ये बिल्कुल हम जो आइन की ट्रू स्पिरिट, जो 1973 का आइन है, और सुबह की बात भी की थी ना, मैं एज होल बात करता हूँ कि अभी तक हमने कोई इसकी हवाले से मशावरत नहीं की। चेयरमैन साहब बैठे हैं, न कोई डिबेट हुई, न कोई डिस्कशन हुई, और हमने ये कहा कि जब तक कोई हमारे सामने कोई वो नहीं आता, हम क्या करेंगे। जब हम आएंगे तो हम इस फोरम के साथ डिस्कस करेंगे, हम जो हमारे अलायंस है उसके साथ हम डिस्कस करके कोई मौक़िफ़ अपनाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पीटीआई किसी के बारे की इसमें कोई मौक़िफ़ रखता है। एक जो बात हुई, मंगल साहब बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, हमने अपने वक्त में 400 मिसिंग पर्सन मंगल साहब के हवाले की। जो दो साल तो हमारी हुकूमत चलती रही, तीसरे साल में तो हमारे खिलाफ साजिश शुरू हो गई। वो तो हर सूरत में फिर हमें काटने के चक्कर में थे। ये जो इनको अलहदा किया गया, दूसरों को अलहदा किया गया, ये तो जहां से होता है वहां से हुआ। ये पूछने मंगल साहब खुद बताएंगे कि हमने कभी रुकावट नहीं डाली। हमने बलूचिस्तान के लिए स्पेशल पैकेज दिया, वो भी मंगल साहब को पता है, स्पेशल पैकेज दे दिया। लेकिन बाद में 2 साल बाद जो 18 में हमारी हुकूमत बनी, 19-20 में तो हमारा सिलसिला चलता रहा, तो 20 की बाहर तो हमारे खिलाफ जो है ना पूरी शुरू हो गई, गेम एक्टिविटी शुरू हो गई। देखिए, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलती नहीं हुई, हम बिल्कुल हमसे भी गलती। लेकिन एक बात क्लियर है, इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है और वो इस वक्त रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इस वक्त वो जो है ना इतने मुश्किल वक्त में जेल काट रहा है, क्या ख्याल है उसको, उसके पास ये ऑफर नहीं थी जो नवाज शरीफ के पास ऑफर आई, वो तो मुल्क छोड़ के चला गया। इमरान खान के पास तो काफी ऑफर्स आती है। हमारा प्रिंसिपल यह है कि हम किसी भी सूरत में
اصولوں پہ سودا بازی نہیں کریں گے اور نہ عمران خان اس کے لیے تیار ہوگا. مجھے جب میں اختر بینگر صاحب سے ملا اور مشر سے ملا, ان دونوں نے مجھے ایک میسج دیا, یہ یاد ہے ان دونوں کو یاد ہے کہ آپ عمران خان سے پوچھیں. جب میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا, خاص کر اختر بینگر صاحب نے بہت اسپیسیفک ہو کے بولا کہ آپ عمران خان سے پوچھیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. اس طرح نہیں کہ آپ کا کیا. میں نے اس کو بتایا کہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کس طرح. انہوں نے کہا اس کو بتاؤ کہ میں پرنسپل جس چیز پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں, میں مر جاؤں گا, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر میں نے وہی میسج جو ہے نا واپس ان کو پہنچایا. جب یہ ہم الائنس بنا رہے تھے, میں نے اس کو میسج پہنچایا کہ عمران خان اس پہ بالکل فرم ہے. عمران خان نے کیوں اچکزئی صاحب کو جو ہے نا مجھے خود کہا, مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا الائنس کے چیئرمین جو ہے نا اچکزئی صاحب کو بنا. مجھے کہا پھر جو اپوزیشن کا بنا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں کی ان کی جدوجہد آئین اور پاکستان کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہے. تو ایک تو میں جنرلائز بات کرنا چاہتا ہوں, میں 2-3 تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, بہت افسوس ہے بلوچستان کی پارٹیوں کو, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, میری بھی تجویز ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ون پوائنٹ ایجنڈا, امن و امان, اس کے حوالے سے آپ ایکٹ کریں, سیاست سے کو باہر رکھے, تب آپ کی سروائیول ہوگی. اگر آپ لوگوں کی کٹ نہیں ہوتی بلوچستان میں جو ہے نا کوئی سروائیول مشکل ہے. ہمیں بھی خیبر پختونخوا میں بھی سیریس چیلنجز ہیں. ہم نے آپ کے نالج میں ہے, ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا جو محسن داور نے کہا. ہم نے پارلیمنٹ میں بہت بڑا اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں ایک بڑا جرگہ کیا جس میں ہم نے سب کو اکٹھا کیا, اور اس کا سیکنڈ فیز ہم کر رہے ہیں. مشر کی ابھی کل میٹنگ بھی ہے اور ہم کر رہے ہیں بہت بڑے لیول پہ جرگہ کر رہے ہیں. تھوڑا وہ دیکھیں گے, ڈیٹ کل فیصلہ ہوگا, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں جس پہ ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے, تمام جرگوں کو بلائیں گے, اور اس طرح ایک ایونٹ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں. اس میں ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میری تجویز ہے کہ ابھی امیڈیٹلی جو سچویشن ہو رہی ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, تو ان کی پولیس مطلب سب سے زیادہ آپ جو کرتے ہیں, مانتے تو کسی کی نہیں ہے, جب تک آپ پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس کو اختیار نہیں دیں گے, ان کو وسائل نہیں دیں گے, اس کی مطلب جو اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کریں گے, اور پولیس کو جو ہے نا پورا وہ نہیں کریں گے. جس طرح بلوچستان میں تو یہ پولیس بالکل کوئی سیریس ہی نہیں لیتا, اس کو تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. وہاں تو دوسرے ادارے سے سب کچھ کر رہا ہے. خدا را اس ملک پہ رحم کرے, پولیس کو مضبوط کرے, اس کو اسٹرینتھن کرے, اس کو وسائل دے, اس کو اپ گریڈ کرے, اور ساتھ ساتھ ابھی جو امیڈیٹلی بلدیاتی انتخابات جو شوشہ ہو رہا ہے کہ وہ کرے, ایک فل امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, اور اس میں ایک ٹیسٹ کیس پہ طور پہ لے لیں کہ یہ جو ہے نا فری اینڈ فیئر ہو, اور اس پہ کوئی مداخلت نہ ہو اداروں کی. آپ دیکھیں کہ آپ کی جب لوکل لیڈرشپ آئے گی, متبادل لیڈرشپ آئے گی, اس کے پاس اختیار ہوگا, تو پھر سے یہ سچویشن میں آگے بڑھیں گے. جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ایک کامن مسئلہ ایشو ہے, وہ ہمارا بارڈر کاروبار ہے. محسن بیٹھے ہیں, یہ بھی تھا جو اس نے کہا, ہم نے تو اپنے وقت میں بارڈر, بلکہ محسن یہ خود مجھے کہتے تھے کہ جو ہم نے بارڈر پہ کاروبار شروع کیا تو یہ کہتے مزدور نہیں مل رہے تھے. اس طرح اتنا کاروبار شروع ہو گیا کہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بزنس کاروبار شروع ہو گیا بیرار شاہ اس میں کہ لیبر نہیں مل رہا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ مطلب یا تو سمجھو کہ آپ کی ایگو کا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مقامی صحیح لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ امن و امان کی بحالی کے نوجوانوں کو اپنی امید دینا ہے, ہوپ دینا ہے, کہ اس کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی ہے, سفوکیشن ہے, فرسٹریشن ہے. اس کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, خاص کر جو دبئی میں بھی ہمارے لوگ اس وقت پریشان ہیں, دوسرے بھی ملک پریشان ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیسٹینیشن تھی افغانستان اور سینٹرل ایشیا,
ادھر آپ کے پاس کاروبار کی تو جو ہماری مارکیٹ چلتی تھی اس پہ وہ بھی آپ نے ختم کی. تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کاروبار ختم ہو گیا ہے, فرسٹریشن کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہوگا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ کاروبار ہونا چاہیے, تمام پڑوسیوں والے کے ساتھ. بے شک آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, اس کے ساتھ آپ جو بھی کرے, کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ ہمیں کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن کاروبار تو کاروبار ہے, وہ تمام اس کے ساتھ بزنس ہونے چاہیے. اس لیے جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے, اس پالیسیوں سے روگردانی کرنی ہوگی, اور ہمیں ایک مضبوط صحیح معنوں میں وہ پارلیمنٹ چاہیے جو عوام کے نمائندے ہوں. عدلیہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ حالات ہوں گے, یہ حالات پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم پاکستان کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج جو ڈسکشن میں نے سنی, جو ہمارے بھائی نے بات کی جو این پی سے تعلق رکھتا ہے, یا دیگر جب سب نے بات کی, سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا میں کم از کم ایک ہونا چاہیے, وہ امن, پیس. باقی ہم انشاءاللہ تیار ہیں, ہم کل الائنس کی میٹنگ